بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سامعین کے نام میں منصف علی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش اور محفوظ ہوں گے۔ 17 درخواستیں الیکشن کمیشن میں الیکشن کو روکوانے کے لیے جمع ہو گئی۔ میاں صاحب 16 مہینے ہمیں لے ڈوبے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ الیکشن میں جائے، 16 مہینوں میں لوگ ہم سے نفرت کرنے لگے، ہم اپنے حلقے میں جانے کے قابل نہیں ہوئے۔ مولانا صاحب نے میاں صاحب کو یہ بات کہی، ڈرایا بھی اور اپنے مفاد کے لیے بھی بات کی کہ صدارت کی کرسی کے لیے میں ہی اہل ہوں۔ اگر آپ کسی غیر اتفاقیہ طور پہ حکومت میں آئے تو مجھے صدارت کی کرسی آپ نے نوازنی۔ ایم کی ایم نے حلقہ بندیوں پہ عجیب قسم کی منطق سامنے لائی ہے، کرپشن کے الزامات لگائے، غیر جانبدارانہ بیانات دیے جو الیکشن کسی نہ کسی طریقے سے متنازع ہو جائے۔ الیکشن یہ نہیں کہتا کہ نہ ہو، لیکن متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جبکہ پرویز خٹک صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن الیکشن کو آگے لے کے جائے، ہم ایک ایک چیز کے دلائل دیں گے۔ یہ سب باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، لیکن سب بھائیوں سے مدبانہ گزارش کہ جن بھائیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک کرے اور اگر دل کرے تو آگے شیئر بھی کرے۔ سامعین کرام، مین ٹاپک یہی ہے کہ مولانا صاحب نواز شریف صاحب کے ملاقات میں اس نے کہا کہ میاں صاحب ہمارے 16-17 مہینے کے حکومت نے ہمیں لے ڈوبا، لوگ ہم سے نفرت کرنے لگے، لوگ ہمارے شکلیں دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لوگ ہر صورت پہ ہمیں اس سسٹم سے آؤٹ کرنے لگے۔ جبکہ اگلے دن مولانا صاحب نے 2 صوبوں کو متنازع بنا دیا، سیکورٹی کے حوالے سے خدشات ظاہر کی، سردی کے حوالے سے خدشات ظاہر کی، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کوئی بھی ہماری آواز سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہماری شکلیں دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جبکہ کے پی کے سے مولانا صاحب کے ساتھ پرویز خٹک صاحب نے بھی ساتھ دیا اور اس نے بھی کہا کہ ہم الیکشن کمیشن میں ایک ایک چیز جمع کریں گے، ایک ایک جواب دیں گے، ایک ایک کیس دائر کریں گے اور ہم یہ ثابت کریں گے کہ الیکشن کمیشن الیکشن کو آگے لے کے جائے۔ جبکہ دوسری طرف سندھ میں نون لیگ والوں کو سپورٹ دینے والے پارٹی ان لوگوں نے بھی الیکشن کمیشن پہ الزامات لگا دیے کہ کرپشن کیے، پیسے لیے۔ سندھ حکومت کا غیر جانبدارہ اقدام کی وجہ سے الیکشن کمیشن سندھ حکومت کے ساتھ حلقہ بندیوں میں برابر کی شریک ہے، اپنی منمانی کے حلقہ بندیاں بنائیے، ہمارے ووٹ بینک کم کیے۔ اگرچہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ الیکشن نہ ہو، لیکن ان لوگوں نے بھی الیکشن کو متنازع کر دیا۔ بلوچستان تو ویسے بھی میاں صاحب کی جولی میں ڈالا گیا ہے، جو میاں صاحب کہے گا وہ ہوگا۔ لیکن آیا کیا مولانا صاحب کے میاں صاحب کے ساتھ ملاقات کے بعد یہ بیان، کیا اس میں نون لیگ والوں کا کوئی مشورہ شامل نہیں ہوگا؟ آگے 1-2 دن میں الیکشن کے حوالے سے بہت اہم فیصلے ہونے والے ہیں۔ ایک بندہ جو جیل میں کیسے پیش کر رہے ہیں، ٹرائل پیش کر رہے ہیں، مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، صرف اور صرف اس بندے کی خوف کی وجہ سے، اس بندے کی پارٹی کے خوف کی وجہ سے یہ سارے لوگ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ بالکل یہ سارے لوگ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی لاگوں میں آپ لوگ کو کہا تھا کہ آنے والے وقتوں میں عجیب قسم کے ٹیکنیکل پوائنٹ سامنے آئیں گے، ٹیکنیکل لمحات سامنے آئیں گے اور کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کریں گے کہ اس الیکشن کو پوسٹ پون کریں۔ لیکن کیا
سپریم کورٹ اپنے آرڈر پہ عمل درآمد کر پائیں گے؟ کیا الیکشن کمیشن آئین سے بے خبر ہے؟ کیا ان کو پتہ نہیں ہے؟ جبکہ نگران حکومت نے بھی ان کو فنڈ جاری کیے ہیں، تو یہ بھی بات ہے کہ آیا ان لوگوں کی چل جائے گی یا دو جو ہمارے آئین اور قانون کے ضامن ادارے ہیں ان کی بات منوائی جائے گی؟ اگر کسی طریقے سے پی ٹی آئی کی انٹرا پارٹی الیکشن کو متنازع کر دیا گیا، اگرچہ ہو گیا جس طرح باقی پارٹیوں کی انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے تھے اسی طرح پی ٹی آئی نے بھی کر دیا۔ عمران خان نے اپنے نمائندے کو قائم مقام چیئرمین کو سارے پاور کنورٹ کر دیے، لیکن اگر ان کے انتخابات متنازع ہو گئے تو پھر دمادم مست کلندر، پھر سب کے کالے کرتوت سامنے آئیں گے، سب کے جو کیے پارٹی میں جو ان کے رہل سہل ہے وہ سارے لوگ کے سامنے آئیں گے، اور پھر پیٹیشن پہ پیٹیشن دائر ہوگی، نئے نئے ٹیکنیکی پوائنٹ سامنے آئے گی، اور اس وجہ سے پھر سارے پارٹیوں کے کیے پہ پانی پھر جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ بلاول بھی پھر چیئرمین نہ رہے، ہو سکتا ہے کہ نواز شریف بھی پھر چیئرمین نہ رہے، کیونکہ ان کے اپنے پارٹیوں میں بھی بہت سے لوگ ان عہدوں کے لیے اپنے آپ کو اہل سمجھتے ہیں۔ لیکن سامعین کرام، یہ بات قبل از وقت ہوگا، یہ تو تب ہوگا جب انٹرا پارٹی الیکشن پی ٹی آئی کی متنازع ہو جائے، جبکہ آگے ایک دو دن میں سیاسی اکھاڑے میں، سیاسی میدان میں کپتان نے تو ویسے بھی مقبولیت کے اور شہرت کے عالم گاڑے ہوئے، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے اس کوشش میں لگے ہوئے کہ ہم الیکشن میں اس صورت پہ جائیں گے جب پی ٹی آئی کا ایک امیدوار بھی نہیں ہوگا۔ ان سب پارٹیوں کا یہ متفقہ میٹنگ ہے، متفقہ یہ اس بات پہ راضی ہے کہ ہم الیکشن پہ تب جائیں گے جب پی ٹی آئی نہیں ہوں گے، پی ٹی آئی کا ایک امیدوار بھی میدان میں نہیں ہوگا، پی ٹی آئی پہ پورا بین لگے گا۔ لیکن کیا پی ٹی آئی کی مقبولیت ختم ہوگی؟ نہیں۔ اگر پی ٹی آئی الیکشن میں نہیں ہوں گے تو کیا وہ الیکشن صاف اور شفاف ہوں گے؟ نہیں۔ جبکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ لوگ میں غصہ، ولولہ اور نفرت پھوٹ پھوٹ کے بڑھا ہوا ہے، صرف اور صرف 8 فروری کا انتظار کر رہے۔ جب 8 فروری آئے گا لگ پتہ جائے گا، جب 8 فروری آئے گا لگ پتہ جائے گا سب پارٹیوں کہ یہ میدان ہے اور یہ گھوڑے، اور پھر جس کا گھوڑا آگے بھاگے گا وہ سب کو پتہ ہے۔ سامعین کرام، ملتے ہیں نیکسٹ ویلاگ میں ایک تازہ ترین اور گرم خبر کے ساتھ۔ اس ویلاگ تک آپ لوگ انتظار کریں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ۔